السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اللہ کی توحید کا آغاز کیا، اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کا آغاز کیا، اللہ کی توحید کی دعوت دینے کا آغاز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پہلے آپ پہ ایمان لائے تھے، ان کو جسمانی طور پہ بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں۔ صرف جسمانی تکلیفیں ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پہ بھی ان کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے برے القاب سے نوازتے، کبھی آپ کے لیے لفظ کاہن بولتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کا نام بگاڑتے، کبھی آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جسمانی اذیت دیتے، اور کبھی وہ یہ کرتے کہ طرح طرح کے سوالات آپ سے کیا کرتے تھے، اور اپنی طرف سے کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کو ایسا کریں کہ جس سوال کا یہ جواب نہ دے سکیں، اور جب ان سے ہمارے سوال کا جواب نہ بن پڑے گا تو یہ بات کھل جائے گی اور ہم اس کا شور مچا دیں گے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹا نبی ہے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال انہوں نے بڑے تکبر اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ سوال کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں لات منات عزا ہبل ان کی عبادت سے روکتے ہیں، ہم نے جو یہ بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی کی ایک نشانی ہے، اپنے بزرگوں کے مجسمے ہم نے بنا کے رکھے ہیں، اور یہ وہ لوگ نہیں کہ جن کا ہمارے ساتھ آپ یہ کہیں کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے پورے خاندان کو جانتے ہیں۔ یہ بزرگ جس کا یہ بت ہے، اس کا باپ کون تھا، یہ کس قبیلے سے تھا، کس قبیلے نے اس کو بنایا، کون اس کو پوجتا ہے، دوسرا بت ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تیسرا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ جس معبود کی عبادت اور جس کی توحید کی تو دعوت دیتا ہے، انصب لنا ربک،
اپنے رب کا نسب تو ہمیں بیان کر، جس اللہ کی توحید کا پیغام تو ہمیں دینا چاہتا ہے اس اللہ کے بارے میں ہمیں بتا کہ اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی باپ، اس کا کوئی خاندان، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا کوئی نسب ہمیں بتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی جسے ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے، ہر مسلمان کے دل و دماغ میں یہ صورت محفوظ ہے، جس صورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ قل هو اللہ احد، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے 1/3 کے برابر ہے۔ مفسرین نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک اگر ہم پڑھیں، اس پہ غور کریں تو ہمیں قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو میسیجز اور جو پیغامات ہمیں دیے گئے ہیں، ان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید کے میسج کا، قرآن مجید کے پیغام کا، قرآن مجید کی دعوت کا، وہ اللہ کی توحید ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے تقریباً 10 پارے صرف اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 1/3 1/3 کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک قافلہ کہیں روانہ کیا اور ان کا ایک امیر مقرر کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو امیر مقرر کرتے تھے اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جماعت بھی وہی کروائے، امامت بھی وہی کروائے۔ اس صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی بلند آواز سے قرات کرتے تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے، یعنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھتے تھے۔ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، آپ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہمیں یہ عجیب لگتا ہے، آپ ایسے نہ کیا کریں۔ اب بات ذرا میں تھوڑی سی موضوع سے ہٹ کے جو یہاں ایک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ صحابہ کرام جو مقتدی ہیں اس امام کے، ان کا اس امام پہ اعتراض کرنا یہ کوئی فضول اعتراض نہیں تھا، یہ بڑا جاندار اور مضبوط اعتراض تھا، اور یہ اعتراض کرنے کی اللہ کرے ہمیں عادت پڑ جائے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کرنے والا اگر صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، دوسرا کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ شاگرد آپ کے صحابہ کم از کم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرر کیا ہوا یہ امیر ہے، آپ نے اس کو امام بنایا ہے، ٹھیک ہے جیسے بھی کرتا جائے، ٹھیک ہی کرتا ہوگا، صحابی ہے، آپ نے اس کو امیر بنایا ہے، آپ نے اس کو امام نامزد کیا ہے، جیسے بھی کرتا ہوگا ٹھیک ہے، ٹھیک ہی کرتا۔ نہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ طریقہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھا، آپ سے نہیں سنا۔ اب اس امام صاحب نے اپنے مقتدیوں سے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی پڑھنی ہے میرے پیچھے تو پڑھو، نہیں پڑھنی تو جاؤ چھٹی کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں تو اسی طرح ہی کروں گا، اگر تم مجھے امام بنانا پسند کرتے ہو، میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے ہو تو درست، نہیں تو میں مصلی امامت کو چھوڑتا ہوں، میں پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لوں گا، تم اپنوں میں سے کسی کو امام بنا لو۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی جرت ہوتی ہے، آج کل کس امام میں اتنا حوصلہ ہے
کہ اس سے آ کے اس کا کوئی مقتدی کوئی دلیل پوچھے اور پھر وہ دلیل کا جواب دینے کے ساتھ یہ کہہ دے کہ بھئی اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو تم آگے بڑھ کے نماز پڑھا لو اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یہاں تو بس اوقات صورتحال اس سے مختلف نظر آتی ہے. بہرحال اس صحابی رسول نے جب یہ کہا تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام مقرر کیا ہے، ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے. باقی رہا ہمارا اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہم اس کا یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا جواب آپ سے طلب کریں گے. چنانچہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس صاحب کو، جس ساتھی کو ہمارا امام، ہمارا امیر مقرر کیا تھا، ان کی یہ عادت تھی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہاں پھر ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی بات سنتے ہی اس نے بدعت کر دی، اس نے بہت بڑا جرم کیا، اس نے میری سنت کی مخالفت کر دی. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلاؤ. اس صحابی کو بلایا گیا. آپ نے پوچھا کہ واقعتاً ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کیا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کیوں کرتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اس سورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، مجھے یہ سورت بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسماء کا، اللہ کی توحید کا اس میں ذکر ہے، مجھے اللہ کی توحید سے پیار ہے، مجھے یہ سورت بڑی ہی محبوب ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کیا کروں، کبھی اس سورت کو نہ بھلاؤں، کبھی اس کو نہ چھوڑوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری اس سورت کے ساتھ اگر محبت اس حد تک ہے تو پھر یہی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی. اس سے بھی اس سورت کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اس سورت کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص، پیور، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہ وہ سورت ہے کہ جس میں خالصتاً اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی توحید الوہیت اور اللہ کی توحید اسماء و صفات. اس کو بڑے واضح اور مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. ویسے تو قرآن مجید کا جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 10 پارے، بہت بڑا قرآن مجید کا حصہ صرف اللہ کی توحید کے بارے میں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت، اپنے اختیارات، اپنے اسماء، اپنی صفات، یہ سب کچھ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن جو صفات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں اپنی بیان کی ہیں، یہ ایسی یونیک صفات ہیں، ایسی بے مثال صفات ہیں کہ جن کا اللہ کے سوا کسی اور میں پایا جانا ممکن ہے ہی نہیں، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی اور صفات بھی ہیں، اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن بس اوقات خالق اور مخلوق کی صفات میں صرف الفاظ کی مماثلت ہوتی ہے، لفظ دونوں کے لیے ایک بولا جاتا ہے. مثلا اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انہ سمیع بصیر، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے. اور بعین ہی یہی لفظ اللہ نے انسان کے بارے میں خود قرآن مجید میں بولے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا. یہ صرف الفاظ ایک جیسے ہیں، ورنہ اللہ کا سمیع ہونا اور مخلوق کا سمیع ہونا ان کی مشابہت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، بالکل علیحدہ ہے. اللہ کی سماعت اور مخلوق کی سماعت میں فرق ہے، اللہ کی بصارت مخلوق کی بصارت میں فرق ہے. لیکن سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے اپنی جو صفات ذکر کی ہیں، یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں ان کا لفظی طور پہ بھی کسی کے ساتھ مماثلت نہیں ہو سکتی.
مثلا سب سے پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے رب کا نسب اور اپنے رب کا خاندان ہمیں بتا، تو آپ فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وہ رب ہونے میں بھی ایک ہے، وہ الہ ہونے میں بھی ایک ہے، وہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے۔ اور صرف اس ایک لفظ احد نے شرک کی تمام جڑیں یہاں سے کاٹ دی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے، تیسرا اللہ ہے۔ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے کہ تین اللہ ان میں سے ایک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک اکیلا الہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اپنی زبانی باتیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ کا ان پہ غضب ہو، اللہ ان کو برباد کرے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ الہ دو ہیں، دو معبود ہیں، کون سے؟ الہ الخیر اور الہ الشر۔ ایک الہ وہ ہے جو خیر، اگر کو ہمیں اچھائی ملتی ہے تو وہ ہمارا ایک الہ ہے جس کی طرف سے ہمیں خیر ملی ہے۔ دوسرا الہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں الہ الشر۔ اللہ نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ فرماتے ہیں دو معبود نہ بناؤ، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ مشرکین مکہ انہوں نے ایک دو تین نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، جن کو وہ اپنا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا یہ سمجھتے تھے، اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، ان کے گرد طواف کرتے تھے، ان کا جہاں وہاں جا کے ان کے پاس اعتکاف کیا کرتے تھے، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، قیام ان کے سامنے کرتے، رکوع ان کے سامنے کرتے، ان کے قدموں میں گرتے، پتھروں کے بنائے ہوئے وہ معبود ان کے سامنے سجدے میں گر کے ان سے التجائیں کیا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ هو اللہ واحد قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے، وہ صفات میں بھی ایک ہے۔ اور اس کی اللہ نے دلیل بنائی قرآن مجید میں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہیں آسمان سے بارش نازل کر کے اور پھر اس بارش کے بعد زمین سے اناج اگا کے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہیں سننے کی طاقت کس نے دی ہے، دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، یہ ساری کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ روزانہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو چاند نکل آتا ہے، چاند کی روشنائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورج نکل آتا ہے، دن اور رات کا آگے پیچھے آنا جانا، یہ سب کچھ یہ کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان سے کہیے کہ افلا تتقون، پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جب یہ مانتے ہو کہ وہ اکیلا سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے جھکتے ہو، دوسروں سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہو، دوسروں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، دوسروں کے سامنے رکوع سجدے کرتے ہو، دوسروں سے دعائیں کرتے ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس اپنی ایک صفت الہ واحد اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جو بہت بڑی دلیل دی ہے
وہ اپنی توحید ربوبیت کی دلیل دی ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے، اس کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آپ اگر ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ آپ کو خود جواب دیں گے کہ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ عزیز و علیم نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو اور زمین کو اس اکیلے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے أَرَأَيْتُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ۔ اللہ نے یہی دلیل بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تمہارے وہ شریک جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری مشکلات دور کر سکتے ہیں، تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، تمہیں رزق دے سکتے ہیں، تمہیں رزق میں برکت دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ جن کو تم کرنے والا سمجھتے ہو، ان کے بارے میں ذرا مجھے بتلاؤ۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے، کون سا زمین کا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کس جگہ سے آسمان بنانے میں اللہ کا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اگر یہ نہیں، اللہ فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، چلو آسمان سے اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں میں سے کوئی دلیل لا دو، کوئی دلیل پیش کرو۔ اگر نہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں سنو ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کیا ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ کسی صورت میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ جن کو یہ پکارتے رہے، یہ ان کو جب اٹھایا جائے گا اللہ رب العالمین زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، جن کی عبادت ہوتی تھی، جن کے نام کی نظر و نیاز ہوتی تھی، جن کو خوش کرنے کے لیے وہ اولیاء، وہ بزرگ، وہ اتقیاء، وہ صلحاء، حتیٰ کہ وہ انبیاء، اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان سے سوال ہوگا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے نام کی نظر و نیاز دیا کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ آ کے طواف کیا کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہماری قبروں کے پاس آ کے اعتکاف کیا کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آ کے ہم سے دعائیں کیا کرو اور ہم سے مانگا کرو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کانوا بعبادتہم کافرین، وہ ان کی عبادت کا مکمل طور پہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ قیامت کے دن حالت ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنی پہلی صفت جو سورہ اخلاص میں بیان فرمائی ہے وہ ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں۔ اپنی صفات میں اکیلا کس طرح ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ مخلوق میں نہیں ہو سکتی، مخلوق کی صفات خالق کی صفات سے مختلف ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ الفاظ بسا اوقات وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بولے ہیں مخلوق کے لیے، لیکن اس سے قطعی طور پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان کی اللہ رب العالمین کی صفات مخلوق جیسی ہیں، نہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں بہت بڑے فرق ہیں۔ جو بنیادی چند فرق ہیں ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہیں، اللہ کی اپنی صفات ہیں۔ مخلوق میں سے کسی کی صفت اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انسان سنتا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو سننے کی طاقت دی ہے۔ انسان دیکھتا ہے تو کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو دیکھنے کی قدرت دی ہے۔ انسان اگر چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو انسان کے پاس قوت، قدرت، طاقت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کی کوئی صفت اپنی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی صفت سننے کی، اللہ کی صفت دیکھنے کی، یہ اللہ رب العالمین کی اپنی ذاتی صفت ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دی۔ دوسرا فرق
وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں کوئی زوال نہیں، ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین سمیع تھا، سمیع ہے، سمیع رہے گا، بصیر تھا، بصیر ہے، بصیر رہے گا۔ اس کی صفات ازلی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ انسان کی یہ صفت نہیں ہے۔ انسان آج سنتا ہے، کل ہو سکتا ہے وہ سماعت سے محروم ہو جائے، بڑھاپے میں پہنچے تو اس کو سنائی ہی نہ دے۔ آج وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ پہ کوئی نقصان ہو جائے، اس کی بینائی ختم ہو جائے، اس کی بینائی چلی جائے۔ پیدا ہونے سے پہلے وہ نہیں دیکھتا تھا، نہیں سنتا تھا، پیدا ہوا ہے تو اللہ نے اس کو سننے کی، دیکھنے کی قوت دی، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ جب فوت ہو جائے گا اس کا سننا بھی ختم، اس کا دیکھنا بھی ختم۔ لیکن اللہ کی صفات ازلی ہیں، کیونکہ اس کو موت نہیں، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ تک نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے قائم دائم ہے، اس لیے اس کی صفات ازلی ہیں۔ یہ دوسرا بڑا فرق ہے خالق اور مخلوق کی صفات میں۔ تیسرا فرق اللہ رب العالمین کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں یہ ہے کہ اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، انسان کی صفات محدود ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے سمیع، وہ سنتا ہے، اس کی سماعت کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ چند گز یا چند میٹر کے فاصلے تک سنتا ہو اور اس کے بعد نہیں، بلکہ وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ وہ بصیر ہے، اس کی صفت بصیر، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ وہ دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی سیاہ رنگ کی چونٹی کو بھی وہ دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے۔ اس کا علم بھی محدود نہیں، لیکن اس کے برعکس انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا، انسان کی ساری صفات محدود ہیں۔ انسان چند گز کے فاصلے پہ سن سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ وہ اس وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک اس کی آنکھوں کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، جب رکاوٹ آ جائے گی تو اس کی رکاوٹ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ چند بنیادی فرق ہیں مخلوق اور خالق کی صفات میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، فرمائیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، جو اس کی صفات ہیں وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفت میں، کسی صفت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنی دوسری صفت کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لفظ صمد جو ہے اس کا معنی ہم اردو زبان میں کرتے ہیں بے نیاز، لیکن مفسرین نے اس لفظ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ لفظ صمد یہ لفظ وہ ہے کہ جس کی عربی زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کے لیے کوئی دوسرا لفظ موجود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صمد وہ اللہ ہے کہ جس کے سارے محتاج ہیں، ساری کائنات جس کی محتاج ہے، ہر مخلوق جس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا کچھ بھی محتاج نہیں، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہر کسی کو ہر معاملے میں اس کی محتاجگی ہے۔ اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور میں کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو کرنی بھرنی والا سمجھتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا فلاں بزرگ، یہ فلاں ولی، فلاں مرشد، فلاں پیر یہ کسی کا محتاج نہیں۔ لوگ نام دیتے ہیں ان کو حاجت روا ہونے کا کہ جی حاجت روا ہے۔ حاجت روا کا مطلب ہوتا ہے حاجت پوری کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا۔ اب جو خود ضرورت مند ہو وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ دوسروں کی حاجت کیسے پوری کرے گا؟ مشکل کشا، مشکل دور کرنے والا، جو خود مشکلات میں پھنس جائے وہ دوسروں کے لیے مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ الصمد، کہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ بے نیاز کیسا ہے
کہ جو بے نیازی اس کی ہے وہ بے نیازی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے سوالی ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ نے سب کو مخاطب کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے چند بندے میرے محتاج ہیں، جن کو میں نے کچھ اختیارات دے دیے وہ میرے محتاج نہیں، میرے نبی میرے محتاج نہیں، میرے اولیاء میرے محتاج نہیں، فلاں صحابہ میں سے فلاں میرے محتاج نہیں، فلاں میرا محتاج نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے ضرورت مند ہو، تمہیں اللہ کی حاجت ہے اور تمہیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے اور تمہاری حاجت روائی کرے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جو غنی ہے، جس کو کسی کی پرواہ نہیں، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، جس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ صمد ہے۔ الذی یصمد الیہ الخلائق، کہ کائنات کی ہر مخلوق جس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ تو ایسا بے نیاز ہے کہ وہ اپنی توحید کے معاملے میں ذرا سی لچک بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور میرے بھائی یہ مسئلہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، توحید کا معاملہ ایسا اہم معاملہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو انسان بس اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے معاملے میں ایک ذرا سی بھی رعایت نہیں برتی، اور کن لوگوں سے نہیں برتی کہ جن کو اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنا سب سے زیادہ مقرب بنایا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انسانوں میں اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول۔ اور نبیوں رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام سید الانبیاء سید ولد آدم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دو مرتبہ نہیں کتنی جگہوں پہ ان انبیاء کا نام لے کے اور خاص طور پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی توحید کی بات سنائی ہے، اور اس انداز سے بتایا ہے کہ اس سے انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی توحید کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہے۔ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے سورہ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے ایک جگہ پہ، اور اس جگہ کے علاوہ اس سورہ انعام کے علاوہ کسی اور جگہ پہ اکٹھا ایک ہی جگہ پہ ان تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا۔ یہ قرآن کا ایک مقام ہے جہاں اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کے ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان، داود، یوسف، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، یسع، ذوالکفل، زکریا، یحییٰ، ان تمام نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان تمام کا نام لے کے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان میں سے کوئی ایک اللہ کے ساتھ معمولی سا بھی شرک کرتا، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کا اپوزٹ، اللہ کی توحید کے الٹ جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر ان نبیوں میں سے کوئی ایک معمولی سا بھی شرک کرتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی ساری زندگی کی نیکیاں میں برباد کر دیتا۔ حالانکہ نبی سے شرک کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی تو آتا ہی اللہ کی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے، نبی تو آتا ہی اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کے لیے ہے۔ اور صرف یہ ایک مقام نہیں، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی نازل کی ہے، آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے تھے سب کو ہم نے یہ پیغام دیا، سب کی طرف ہم نے وحی نازل کی، اور سب کو ہم نے یہ وارننگ دی ہے کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہر نبی کو ہم نے یہ کہا کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تیرا نام نبیوں کی لسٹ میں سے نکال کے خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ سورہ الاسراء 15ویں پارے میں اللہ نے بار بار یہ آیت ریپیٹ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ملوما محسورا، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ مت بنا بیٹھنا ورنہ دھتکارا ہوا بن جائے گا، اللہ کے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا،
اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا، ورنہ تو ایسا ملامت کیا ہوا ہو جائے گا کہ بے یار و مددگار ہوگا، تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، میں تیری کچھ پرواہ نہیں کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے آگے اللہ پھر فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ اور یہ الفاظ مخاطب کون ہے؟ اللہ جب فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ ٹھہرا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ سمجھ، اس کا مخاطب کون ہے؟ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنا لینا۔ اور اس آیت کا انداز دوسری آیات سے کچھ مختلف ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تجعل من دون اللہ الہا آخر، کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ بنانا، نہیں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ کہ کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے وہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی دعائیں سنتا ہے لیکن یہ بھی تو سنتے ہیں۔ اگر اس طرح کی بات تو نے کر دی تو کیا ہوگا؟ تلقى فی جہنم ملوما مدحورا، پھر جہنم میں ذلیل کر کے پھینک دیا جائے گا۔ سورہ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں لا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا ورنہ تجھے سخت عذاب ہوگا۔ اب یہ کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی توحید کا معاملہ کتنا اہم اور کتنا حساس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں اس کی بڑی واضح مثالیں نظر آتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل کے باہر طائف کے میدان میں گئے، طائف کی وادی میں گئے۔ جب وہاں طائف میں پہنچے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ طائف کے رہنے والوں نے، وہاں کے اوباشوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ اتنا زیادہ آپ کو نقصان پہنچایا گیا کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہا، حتیٰ کہ آپ کا جوتا آپ کے پاؤں میں پھنس گیا، اور سخت آپ اس قدر آپ کے جسم سے لہو بہا کہ آپ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے۔ اب میرے بھائی دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پوری مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے واللہ ما خلق وما برأ وما ذرأ اکرم علی اللہ تعالی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے کائنات میں محمد سے زیادہ محبوب کسی کو پیدا ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی نظر میں جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام کسی اور کا ہے ہی نہیں، ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ نے ایسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اس پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ طائف کے میدان میں اس پیغمبر کو پتھر پڑ رہے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلیں گے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ جو اس کا دامن تھامے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا اس پیغمبر کا مقام، اور حالت یہ ہے کہ اس کو پتھر لگ رہے ہیں طائف کے میدان میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی ساری مخلوق کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میری توحید مجھے اپنے پیغمبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور میں ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا محمد ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری توحید پہ قربان ہو جائے، لیکن میں اپنی توحید کے معاملے میں اتنا حساس اور اتنا غیرت مند ہوں کہ میں نبیوں کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کتنی واضح ہمیں تعلیمات دی ہیں اور کیسے ہمیں سبق سکھلایا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات جو ذکر کیے ہیں ان کو تفصیل سے ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان انبیاء کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ انبیاء کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا،
انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں، سب کچھ کیوں ہوا؟ ہر نبی اپنے وقت کا امام ہوا کرتا ہے، ہر نبی اپنے وقت کا اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب انسان ہوا کرتا ہے۔ نبی ہر وقت کا نبی، ہر دور کا نبی وہ اللہ کا سب سے برگزیدہ اور چنیدہ بندہ ہوا کرتا ہے، لیکن اس نبی کے ساتھ جو کچھ ہوا کیوں؟ صرف ایک اللہ کی توحید کے لیے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ کہیں آپ کو قرآن میں، حدیث میں، پورے دین میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی دعوت دی ہو تو آپ کو پتھر پڑے ہوں، آپ نے لوگوں سے کہا ہو کہ زکوٰۃ دیا کرو پھر آپ کو پتھر پڑے ہوں، آپ نے لوگوں سے کہا ہو کہ روزے رکھا کرو پھر آپ کو پتھر پڑے ہوں۔ پتھر پڑے ہیں تو اللہ کی توحید پہ پڑے ہیں، اور اللہ نے یہی سبق دیا ہے ہمیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی توحید کو قائم کرنے کے لیے وہ نبیوں کے مقام اور نبیوں کی پوزیشن اور نبیوں کی امپورٹنس کو بھی نہیں دیکھتا، وہ چاہتا ہے کہ میری توحید کو میری مخلوق سمجھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اس وقت سوال کیا جب سورہ نور کی آیات اتری تھیں جن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مرد یا عورت کو گناہ کرتے ہوئے، بدکاری، زنا کرتے ہوئے دیکھے تو ایسے ہی اس کا چرچا نہ کر دے، بلکہ جب تک 4 گواہ پیش نہ کرے اس وقت تک اس کو اجازت نہیں کہ وہ آ کے کسی کے سامنے بات کرے۔ انسان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے یہ قانون بنا دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم نازل کیا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، آپ بتائیے کہ اگر کوئی انسان، کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو وہ 4 گواہ ڈھونڈے گا یا اس کے مقابلے میں کیا کرے گا کہ فوراً اپنی تلوار نکال کے اس کی گردن اڑائے گا؟ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، انہوں نے ان الفاظ میں کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو دیکھوں بدکاری کرتے ہوئے تو میں گواہ ڈھونڈنے کی بجائے میں پہلے اس کی گردن اڑاؤں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو مانا نہیں، ان کا یہ سوال تھا، ان کے ذہن میں ایک اشکال تھا کہ اللہ نے حکم تو نازل کیا ہے کہ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھو تو 4 گواہ وہاں ہونے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور یہ غیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ کے چہرے پہ ہنسی آئی اور آپ نے فرمایا کہ اترون غیرت سعد، اے میرے صحابہ دیکھ رہے ہو سعد کی غیرت کو؟ واللہ انا اغیر منہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی توحید کے معاملے میں اتنا غیرت مند ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ جب ایک خاوند اپنی بیوی کے لیے برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں، جبکہ نہ اس نے اس کو پیدا کیا، نہ وہ اس کی صحت کا مالک، نہ وہ اس کی روزی کا مالک، نہ اس کو وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کے نفع نقصان کا مالک، اس کا کچھ اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہے جو خالق اور مخلوق کا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، زندگی دی، اس کو رزق دیا، ماں کے پیٹ میں اس کو پالا، ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیا، جب اس کی خود اپنی ماں نہیں جانتی تھی کہ اپنے بیٹے کو کیسے کھلاؤں کیسے پلاؤں، اس وقت اس نے انسان کو رزق دیا، جب دنیا میں آیا تب اس نے رزق دیا، یہ بڑا ہوا، اس کو جوانی دی، اس کو قوت دی، اس کو عقل دی، اس کو سمجھ دی، اس کو سننے کی طاقت دی، اس کو دیکھنے کی قوت دی، اس کو بولنے کی طاقت دی، یہ سب کچھ جب اللہ نے انعامات کیے۔ اب اللہ رب العالمین کی غیرت اور اللہ کی غیرت کیسے اس بات کو گوارا کرے اور برداشت کرے کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا دے؟ نہیں، اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں اس معاملے میں خود کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، اور اس معاملے میں جو ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے اللہ کی توحید کے معاملے میں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ توحید کا معاملہ کہتے ہیں، توحید کا مسئلہ چھوڑ دے، باقی جو باتیں ان میں اکٹھے ہو جائیں،
بھئی نماز تو سارے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی پڑھتے ہیں سارے، بھئی مسجدیں سب اللہ کے گھر سب ملیں جی، سب اکٹھے ہوں، یونٹی ہونی چاہیے، ہاں ہونی چاہیے، لازمی ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یونٹی ضروری ہے، لیکن یونٹی اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کر کے یونٹی یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو للکارنے والی بات ہے، اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات۔ اللہ نے تو اپنی توحید کے معاملے میں یہ برداشت نہیں کیا کہ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ کوئی اٹھے اور اللہ سے دعا یہ کرے کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گیا وہ تو گیا جہنم میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت اس کے لیے حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ تم اٹھو، تم نمازی ہو، تم پرہیزگار ہو، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، زکاتیں بھی دیتے ہو، حج بھی ادا کرتے ہو، تم اللہ کی توحید کو سمجھتے بھی ہو، موحد ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، تم اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس مشرک کو معاف کر دے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو ڈانٹ دیا اس بات پہ، اپنے پیغمبر نوح کو کہا کہ اے میرے پیغمبر نوح اس طرح کا سوال آئندہ مجھ سے نہ کرنا کہ میں تیرے بیٹے کو بچا لوں جو مشرک ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کی توحید کے معاملے میں لچک دکھائی جائے، لہذا یونٹی، اتفاق، اتحاد ہونا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی توحید پہ۔ توحید ہے جو ہمیں موحد کر سکتی ہے، جو متحد بھی کر سکتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر توحید کے مسئلے میں لچک دکھائیں اور کہیں کہ جی ہم متحد ہو جائیں، تو میرے بھائی یہ کہتے ہیں بے وقوفوں والے خواب دیکھنے والی بات ہے، یہ کسی صورت میں ممکن نہیں۔ اور یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی واضح مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک دو نہیں، کتنے گروہ، کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں، کتنے انسٹیٹیوٹ، کتنے ادارے ایسے ہیں جو اس بات کا دن رات واویلا کرتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں یونٹی ہو، یونٹی ہو، یونٹی ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، یہ سب کچھ۔ اجی اتفاق اتحاد کے لیے نہ جی کسی کے عقیدے پہ بات نہ کریں، کسی کو نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے جی جو وہ کرتے ہیں وہ کرنے دیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں آپ اپنی جگہ پہ کریں، وہ اپنی مسجد میں کرتے ہیں آپ اپنی مسجد میں کریں، وہ اپنے حد تک آپ اپنی حد تک کرتے رہیں، لیکن جو آپ کے جو کامن ایشوز ہیں ان پہ اکٹھے ہو جائیں، یونٹی کر لیں۔ میرے بھائی اس طرح کی یونٹی تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ تو اس طرح کی یونٹی، اس طرح کے اتحاد کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہونا ہے تو ہوں، یہی ایک معاملہ ہے، یہی ایک چیز ہے جو متحد کر سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت کو متحد کر کے دکھایا ہے کہ آقا اور غلام ایک ہی جگہ پہ اکٹھے اللہ کی توحید کے پرچم کے نیچے اکٹھے تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنی جو صفات ذکر کی ہیں سورۃ الاخلاص میں، اللہ نے تیسری آیت میں ذکر کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ اس نے کسی کو جنا نہیں، کوئی اس سے جنا نہیں گیا۔ مطلب کیا ہے کہ نہ اس کی کوئی اصل ہے نہ اس کا کوئی فرع ہے، یعنی نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کی کوئی اولاد۔ بدیع السماوات والارض، اللہ اکیلا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بدبختو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور فرشتوں کو کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹی کا نام سننا پسند نہیں کرتے، اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان بیٹیوں کی فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، اے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ تیرے رب کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اور بدبختوں تم وہاں موجود تھے، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بکتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، اگر اللہ نے اپنا کوئی بنانا ہی تھا تو بیٹا بناتا، بیٹی کیوں بناتا؟ پھر سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے پیغمبر ان سے کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد سب سے پہلے اس کے سامنے سجدہ کرتا۔
اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتے ہیں تم ظالموں نے اتنی سخت بات کہی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ بات اگر کہیں آسمان سن لے یا زمین سن لے یا پہاڑ سن لے تو ان اللہ کی ان بڑی بڑی مخلوقات پہ یہ بات اتنی بھاری گزرے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ بات سننے کی اگر آسمانوں میں طاقت ہو تو آسمان یہ بات سن کے پھٹ پڑے، وتنشق الارض، زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ بات سن کے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم دوسروں کو تو تانے دیتے ہیں، دوسروں کے عقیدے کی بات کرتے ہیں، دوسروں کو پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے بھی کچھ ایسا کہا، انہوں نے کہا جی نبی سے عشق ہے، نبی سے پیار ہے۔ انہوں نے اگر اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہم بھی کہیں گے کہ ہمارا نبی کسی سے کم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کوئی اس سے نکلا نہیں ہے، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، خالق کا مقام اپنا، مخلوق کا مقام اپنا۔ یہ اللہ مسجود ہے، یہ ساجد ہیں، اللہ معبود ہے، یہ عابد ہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، یہ رزق کھانے والے ہیں، اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں، وہ سننے کی طاقت دیتا ہے، انہوں نے سننے کی طاقت اللہ سے لی ہے، اس نے قوت طاقت قدرت اپنے بندے کو دی، اس بندے نے اپنے اللہ سے اپنے خالق سے لی ہے۔ خالق مخلوق میں فرق ہے، خالق مخلوق ایک نہیں ہوا کرتے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ خالق مخلوق ایک ہیں، اور آج کل تو لوگ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے نام پہ اور دعوت دینے کے نام پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ ایک صاحب وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جی معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، تشریف لے گئے، تو پھر بس وہاں جا کے بریکیں لگ گئیں جبریل کی کہ اب جبریل اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر کیا کہتے ہیں کہ جی وہاں جا کے دونوں ایک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دونوں ایک ہو گئے۔ اب وہاں رب میں اور مربوب میں، خالق اور مخلوق میں، اللہ اور نبی میں کوئی فرق نہیں رہا، وہ دونوں مل گئے۔ اب میرے بھائی اب بتائیے کہ اس عقیدے میں اور عیسائیوں کے عقیدے میں کون سا فرق ہے واقعی؟ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ہمارے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ جو الہ ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہوتا، جو الہ ہوتا ہے وہ بیٹا بھی نہیں ہوتا۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ کوئی باپ ہو، نہ جس کا بیٹا ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہ اس کی کوئی بیوی ہو، نہ اس کے بہن بھائی ہوں، وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ یہ کہو کہ وہ بھی رازق ہے، یہ بھی رازق ہے، آسمان والا بھی رازق ہے، زمین والے بھی رازق ہیں، وہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی اولاد دیتے ہیں، وہ بھی مشکلیں حل کرتا ہے، یہ بھی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ اس کے نام کی نظر و نیاز بھی دینی ٹھیک ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ان کے گھر کا بھی طواف کر سکتے ہیں۔ اس کے گھر کا اعتکاف کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ یونیک صفات ہیں، وہ مثالی صفات ہیں جو اللہ نے اس سورہ اخلاص میں ذکر کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ واللہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اللہ کی قسم یہ سورت قرآن کے ایک
تہائی حصے کے برابر، قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ اب آخری بات میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ صورت یاد تو ہے، اور بچپن سے ہم یاد بھی یہی کرتے ہیں۔ جب بچے کو نماز یاد کروائی جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس سورت کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ اس صحابی رسول نے، جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ اس نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا، ایسا سمجھا کہ اس کے دل میں یہ اتنی صورت بیٹھی کہ اس نے کہا کہ میں نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا کروں۔ ہم میں سے بھی بہت سارے ہر نماز کے ہر رکعت میں اسی کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ اس سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ کوئی اور صورت آتی نہیں ہے اور یاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کاش ہم اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن رات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو کتنی مرتبہ دہراتے تھے؟ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صبح کے وقت 3 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، شام کے وقت پھر 3 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر رات سونے سے پہلے پھر 3 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر فجر کی جب رکعتیں پڑھتے، فجر کی سنتیں ادا کرتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، اسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے جب وطر ادا کرتے تو وطروں کی آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص، اسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مغرب کی سنتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے۔ یعنی ایک دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ اس سورت کو دہراتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں دہراتے تھے جس طرح ہم دہراتے ہیں کہ بار بار پڑھتے ہیں لیکن معنی مفہوم سے واقفیت نہیں۔ ہم میں دہرانے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی توحید کے اس صورت کی ایک ایک آیت نہیں بلکہ ایک ایک کلمے کی شاید مخالفت کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود پڑھتے جاتے ہیں۔ اس پڑھنے کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہوگا اور اس کا کیا مقام اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت اللہ کے ہاں ہو سکتی ہے۔ صرف زبان کے الفاظ کے معنی مفہوم ہی نہ ہو اور اس پہ عمل ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی توحید کو سمجھیں اور ہمارے دلوں میں اس صورت کی محبت اللہ رب العالمین اس طرح بٹھا دے جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت سے محبت کی ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس صورت سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اسی صورت کی روشنی میں ہم قرآن مجید کے 10 پاروں کو سمجھ لیں کہ جن میں اللہ نے خالصتاً اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ بارک اللہ فیکم قاری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ موضوع تو آج کا تھا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔ انشاءاللہ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے لیے مشکل ہے کہ وہ اردو میں سوال نہیں کر سکتے، آپ پھر بھی اپنا سوال انشاءاللہ انگلش میں کریں، کیونکہ قاری صاحب کو الحمدللہ انگلش بھی آتی ہے۔ تو اگر کوئی لکھ کے بھیجنا چاہتا ہے اگر بہنوں کے لیے تو یہی مناسب ہوگا کہ وہ لکھ کے انشاءاللہ ہمیں سوال بھیج دیں، انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی۔ بارک اللہ فیکم۔ جی Okay. So if the Sunnah explains the Quran and the Prophet ﷺ says this, some of the people of Tashbih use this as a dalil to say that Allah has ears like us, or that he is like that resemble the makhluk. So, جی سوال بھائی کا یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی صفت سمیع اور بصیر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس طرح اشارہ کیا کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اب اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ چونکہ اللہ کے قرآن کی وضاحت کرتی ہے اور اس کی تفسیر کرتی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا مخلوق جیسا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اپنے کان اور اپنی آنکھ کی طرف کیا ہے، جس سے مقصود صرف سماعت اور بصارت کا بتانا تھا، انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جب ہم لفظ بولتے ہیں سمیع، سننے والا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کانوں سے سنا جاتا ہے۔ اس کا مقصود قطعاً یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اللہ کے کان ہمارے کانوں جیسے ہیں۔ تشبیہ تب بنتی ہے اگر یہ کہا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اللہ اس طرح سنتا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں، اللہ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ نہیں، صرف الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ صرف سماعت، جو لفظ سماعت ہمارے عام بولنے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سننے کا مطلب یعنی کانوں میں جو آواز آتی ہے، جو انسان کے دماغ میں جاتی ہے، جس کو انسان سمجھتا ہے، اس کو سماعت کہتے ہیں۔ مقصود یہ تھا، ورنہ اس کا قطعاً مقصد نہیں تھا۔ نہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے کان ہمارے کانوں جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارا قطعی طور پہ یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ میں نے بنیادی فرق کچھ بتائے ہیں اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات کے، لیکن تشبیہ کا جو معاملہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات کو اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور جس طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ تشبیہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب لفظ ہاتھ بولتے ہیں، ہاتھ، ید، اب اس لفظ کے بولنے سے کیا کوئی عقل مند انسان، کوئی بھی عقل مند انسان یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے لفظ ید یا ہاتھ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے ساری مخلوقات کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ اب جانوروں میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جانور کا ہاتھ، اب جانور کا ہاتھ اور انسان کا ہاتھ ایک جیسا ہو گیا؟ لفظ ہاتھ بولنے سے صرف کیا اس سے تشبیہ سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ نے لفظ ہاتھ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی وہ جانور کا ہاتھ بھی آپ کے ہاتھ جیسا ہو گیا؟ ان دوسری مخلوقات کو چھوڑیں، خود انسانوں میں فرق ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہاتھ، کیا کوئی عقل مند انسان یہ کہتا ہے کہ لفظ ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ہاتھ ایک جیسا ہے، یا ایک جوان اور ایک بوڑھے کا ہاتھ ایک جیسا ہے، یا جوان اور بچے کا ہاتھ ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ جب مخلوق میں اتنا بڑا فرق ہے تو خالق اور مخلوق کی تشبیہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنے تصور میں بھی لاتا ہے تو اس کے اپنے دل و دماغ کی خرابی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی صفات کو اسی طرح ماننا لازمی اور ضروری ہے جس طرح قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، بغیر تشبیہ کے۔ بغیر تشبیہ کا مطلب ہے کہ ان کو کسی صورت میں اس طرح کا تصور ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ مزید کوئی سوال ہے اگر آپ کا تو پلیز پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی باقی تقریباً 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تفضل۔ جی، بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قدم ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ذکر آتا ہے لفظ ساق۔ ساق کا معنی ہوتا ہے شن، پنڈلی جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ تو ان دونوں لفظوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کا قدم ہے اور اللہ کی پنڈلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ٹانگ بھی ہے اور ران بھی ہے، تھائی بھی ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے کہنا، اس طرح کہنا قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ جن صفات کا جن اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے، ان کو کما حقہ اسی طرح بعینہ ماننا لازمی اور فرض ہے، لیکن اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔
اپنی عقل کو اس میں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کما یلیق بشأنہ جل جلالہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیونکہ بات پھر وہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قدم اور پنڈلی، اگر کوئی یہ اس سے مطلب نکالے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی، نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اللہ کی ٹانگ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، جبکہ تشبیہ یہیں سے اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم تشبیہ نہیں دیتے، نہ ہم یہ دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اپنی آنکھ کا، اللہ کی آنکھ ہے، کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا قدم ہے جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کی پنڈلی ہے جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کی انگلیاں ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے، لہذا اللہ نے ان جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان کو سامنے رکھ کے یہ کہیں کہ اللہ کے جسم کے اعضاء ہیں اور ان سے انسان پھر ذہن میں تصور لانا شروع کرے، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ بھائی کا اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا جو انسان ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، اللہ عالم۔ قاری صاحب، حنفیوں کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق کرنا شرک ہے، تو یہ عبارت کہاں تک درست ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ جی میں نے خود تو یہ الفاظ نہیں پڑھے، لیکن سنا ہے کہ وہ ان کی کتابوں میں صرف یہ نہیں، اور یہ تو صرف ایک جملہ ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں ان کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ خالق اور مخلوق میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے، اور اگر کوئی واضح طور پہ کوئی انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اور واقعی یہ مانتا ہے تو پھر ایسا انسان وہ کفر کر رہا ہے اور واضح شرک کر رہا ہے۔ مزید کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آخری سوال لگتا ہے سب شرک یہی سے جی۔ اس کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا